السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک ایسا واقعہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے رونما ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری شان و شوکت سے نوازا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے ملک کے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، بلکہ آپ ہواؤں پہ بھی تصرف رکھتے تھے، جنات بھی آپ کے قبضے میں تھے، اور وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا۔ وہ شخص جب دربار میں آیا تو اس کے آنے سے پہلے چند حشرات الارض جیسے کہ چھپکلیاں وغیرہ وہاں پہ موجود تھے۔ اس شخص نے جب آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ان حشرات الارض کو اشارہ کیا اور وہ واپس چلے گئے۔ ظاہر ہے آپ ان کے ساتھ کچھ گفت و شنید کر رہے ہوں گے۔ آپ نے اس شخص سے آنے کا مقصد پوچھا۔ اس شخص نے بتایا کہ اے نبی اللہ، میں نے جس جگہ پہ اپنا گھر بنایا ہے اس گھر میں کافی سارے موذی جانور اور حشرات الارض وغیرہ رہتے ہیں، جن کی وجہ سے میری عام زندگی بہت متاثر رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ جانوروں کی بولی سمجھتے ہیں تو آپ ان کو حکم دیں کہ وہ میرے گھر سے وہاں سے چلے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب آپ اس آدمی کی بات سنی تو آپ مسکرائے اور آپ نے اس آدمی سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس جانور موجود تھے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس شخص نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ تو میں نہیں جانتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حشرات الارض تمہاری شکایت لے کر آئے تھے کہ ہم لوگ اس زمین میں رہتے تھے، ہم لوگوں کا وہ گھر تھا، اور اس شخص نے آ کے وہاں سے ہمارا گھر توڑ دیا ہے اور اپنا گھر بنا کر وہاں پہ رہنا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ شخص آپ کی یہ بات سن کر بہت متاثر ہوا اور اس کو یہ سمجھ آئی کہ یہ دنیا، یہ زمین اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کے ہی رہنے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ اس میں تمام دوسرے جاندار، جانور، چرند پرند سب اسی جگہ پہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اس زمین کے اوپر، اس ماحول کے اوپر ان کا بھی حق ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کیسے آج سے ہزاروں سال پہلے ایک نبی کی توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکو سسٹم کی رکھوالی کے بارے میں کیسا درس دیا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں ایک پرندہ ہوتا تھا جس کو گدھ کہا جاتا تھا، انگلش میں اس کو ولچر بولتے ہیں۔ باقی شہروں کی بات تو ہم کریں گے۔ آپ لاہور شہر میں دیکھیں کہ گدھ جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہوئے تھے، اور یہ گدھ ایک ایسا پرندہ ہے جو زمین میں پائے جانے والے مضر بیکٹیریاز کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ یہ گدھ مردار خور ہے۔ اور اس گدھ کے خاتمے کی وجہ سے ایکو سسٹم میں ایسی ڈسٹربنس پیدا ہوئی جس کی وجہ سے مختلف طرح کی بیماریاں انسانوں کے اوپر حملہ آور ہونے لگیں۔ اور اب اس عمل کو درست کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت نے چھانگا مانگا کے جنگل کے قریب باقاعدہ طور پر گدھوں کی فارمنگ کا کام شروع کیا ہے تاکہ یہ گدھ دوبارہ سے ہمارے ماحول کا حصہ بن سکیں۔ اسی طرح سے گدھوں کے علاوہ بہت سے ایسے جانور ہیں، بہت سے ایسے حشرات الارض ہیں، بہت سے ایسے چرند پرند ہیں جو دنیا سے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے ختم ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ انسان کی کارروائیاں ہیں۔ انسان اپنی آبادی کے پھیلاؤ، شہروں کے پھیلاؤ کی وجہ سے، اپنی انڈسٹریوں کے زہریلے دھوئیں کی وجہ سے، اور اپنی ٹرانسپورٹ کے لیے سڑکیں بنانے کی وجہ سے ان تمام جانداروں کے جو مسکن ہے اس کو ختم کرتا جا رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں یہ کرونا وائرس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی زمین کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ تمام جاندار، چرند پرند، تمام بیکٹیریا، وائرسز اس دنیا کے اوپر کسی نہ کسی شکل میں موجود رہیں گے۔ ہمیں ان کو ختم کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ انسان چونکہ سمجھدار ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، تو وہ اپنی حفاظت اور احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرے، وہ اپنی ویکسینز ضرور بنائے، لیکن ایسا نہ سوچے کہ وہ ان چیزوں کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو ختم کرنا اور ان کو جلا بخشنا صرف قادر مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔
سو اپنے ماحول کو بچائیے، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیے اور ان تمام جانداروں کو بھی زمین کے اوپر رہنے کا حق دیجیے۔ شکریہ۔